بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور اس محفل کے چمکانے والے درخشندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب و شاعری کا موقع دیا گیا ہے، اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: یوم آزادی، یوم آزادی۔ جناب صدر، آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا، اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ قائد اعظم نے اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہ کی ہوتی، علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اپنی شاعری سے ہمیں نہ جگایا ہوتا تو ہم یوں ہی خواب غفلت میں سوئے رہتے۔ اگر ہم قائد اعظم کو بانی پاکستان کہتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ قائد اعظم کے ان احسانات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، میں آج اس یوم آزادی پر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں: قدر کریں اپنی آزادی کی، حفاظت کریں اپنی سرحدوں کی، آخر آپ کو ہی اس قوم کا مستقبل سنوارنا ہے۔ ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سویروں میں ڈھالا، شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، میں یوں منزل سے گزرا ہوں کہ اب تک یاد کرتی ہے۔ ہمارے دوسرے لیڈر جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے لوگوں کو اجاگر کیا، کچھ الفاظ بیان کرتی ہوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہی غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، چاہے تو بدل ڈالے ہیت چمنستان کی، چاہے تو بدل ڈالے ہیت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ فرمان قائد اعظم ہے کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، خاص طور پر طلباء پر جو کہ قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ انہیں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ آخر میں آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ دعا ہے ہم تا قیامت اپنے پیارے وطن کا یوم آزادی یوں ہی جوش اور ولولے کے ساتھ منائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا البلاغ المبین۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست آزادی کا دن۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس کے اہم دن ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں یوم آزادی اہم ترین دن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر قریباً 100 سال انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ اس دن بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کی کوششوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا۔
ان تقریروں میں اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں۔ یوم آزادی کی خوشی میں ہر سال عام تعطیل ہوتی ہے، البتہ اسکول اور کالج صبح کو کچھ دیر کے لیے کھلتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم خاص قومی پروگرام بناتے ہیں، وطن کی محبت کے نغمے گاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر سارے ملک کے شہروں اور قصبوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ جوگ در جوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جاتے ہیں، قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ مزار کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ ہمیشہ مزار پر موجود رہتا ہے۔ اس روز یہ محافظ دستہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ مساجد میں ملک و قوم اور تمام مسلم امہ کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آزادی کے اس موقع پر دوسرے ممالک کے سربراہان صدر پاکستان کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں۔ یوم آزادی اور دیگر ایام پاکستان کے آزادی، سالمیت اور استحکام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ صدقے دل سے کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب صدر اور میرے ہم وطنوں۔ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن، بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب قربان کیے۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نذر آتش کر دیا گیا اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنوؤں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان، آسائش و آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا ایثار بھی شامل ہے۔ اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ 14 اگست 1947 کو وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان مورز وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز کی تصدیق میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، چونکہ ہمارا مطالبہ پاکستان کا حصول حق و صداقت پر مبنی تھا، اور حق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ حقیقت اپنے آپ کو جلد یا بدیر اگر نہیں منوا سکتی تو حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر منوا لے تو یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اور اس کے وجود و نمود کے سامنے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، اور آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا میں تسلیم کروا چکا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی اور سلاسل و زندہ کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی کے جذبہ فراواں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زندہ کی دیواریں لرز گئیں، فرنگی استعمار سجدہ ریز ہو گیا اور غلامی کی زنجیریں موئے آتش کدہ بن گئیں۔
جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامی پیدا۔ قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، دریاؤں، ندی نالوں کی افراد ہے جن سے چپا چپا زمین سیراب و آباد کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے نوجوان تنومند، حوصلہ مند اور ہنرمند ہیں، تجارتی، صنعتی اور زرعی میدان میں خوب ترقی کر رہے ہیں، جنگی مہارت میں بھی دنیا کے بہترین ماہرین شامل ہیں۔ یہاں پر گیہوں، کپاس، تیل نکالنے کے بیج اور چاول کثرت سے ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ معدنیات کا ذخیرہ بھی موجود ہے، مثلا نمک، مٹی کا تیل، کوئلہ اور سیمنٹ بنانے کا پتھر، جپسم اور زمرد کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ مزید تحقیق جاری ہے۔ وقت آئے گا جب ہم تیل میں بھی انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی معاملات میں بھی پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اپنے ہمسایوں سے دوستی کا خواہاں ہے، دوسرے ملکوں سے تجارتی اور ثقافتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، اسلامی ممالک سے خاص طور پر معاہدے کیے جا رہے ہیں اور ہر اس ملک سے دست تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں جو امن کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم پرامن رہنے کے لیے یقین رکھتے ہیں، مگر اپنی حفاظت کے لیے اپنی قوت کو بھی قائم رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس ملک عزیز سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع ہے میں ہوں پاکستان۔ میں ہوں پاکستان۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے، یا کون سا سیاستدان صحیح ہے، کون سا غلط، کون سا محکمہ صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں پاکستان سے کتنی مخلص ہوں، کیا میں اتنی اچھی انسان ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے کہہ سکوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ دنیا کو کہہ سکوں کہ ہاں میں ہوں پاکستان۔ اللہ کے فضل سے ایک بار پھر ہم پاکستانی اپنے پیارے وطن پاکستان کی سالگرہ دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ وہ پاکستان جسے ہمارے بزرگوں نے بہت سی مشکلات سہ کر اور بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا، آج پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ کون سی ترقی؟ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، کاروبار مندے پڑے ہیں، رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کہیں امن و امان قائم نہیں ہے، اور آپ ترقی اور خوشحالی کی بات کر رہی ہیں۔ تو جناب آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے، مانتے ہیں کہ یہ سب خرابیاں پاکستان میں موجود ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں کوئی خرابی نہیں ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں کوئی جرم نہیں ہوتا، جہاں کی عوام سکون اور چین سے زندگی گزار رہی ہے۔ جب بھی کسی فارم میں ایسا کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو لوگ فوراً امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ میں تو اتنا سکون ہے، وہاں کے شہری کو اتنی سہولتیں میسر ہیں، وہاں قانون کی اتنی پاسداری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ سب حضرات دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا امریکہ میں کوئی جرم نہیں ہوتا؟ اگر وہاں کی عوام اتنی ہی خوشحال ہے تو وہاں اس قدر اسٹریٹ کرائمز کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں آئے دن انٹرنیٹ پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ماں نے اپنے نوزائیدہ بچے کو ہوٹل کے کموڈ میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، 2 ماہ کی بچی کو اوون میں ڈال کر جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی؟ کیا پھر ہمسائے میں رہنے والے شخص نے بلا جواز گلی میں کھڑے ہو کر فائرنگ کر کے علاقے کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا؟ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں اپنے بوائے فرینڈ یا اپنے پارٹنر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، کیا یہ سب جرائم میں شامل نہیں ہیں؟ میری بحث یہ نہیں ہے کہ امریکہ اچھا ہے یا پاکستان، میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ مسائل اور مشکلات اس ملک کی لوگوں نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور جو کوئی آتا ہے تو وہ پھر حکمرانی کرنے آتا ہے، جیسا کہ اس خطے میں تاتاری آئے، مغل آئے، انگریز آئے۔ انہوں نے اچھی حکومت کی یا بری، لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ وہ حاکم تھے اور یہاں کے باشندے محکوم۔ کیا ہم اپنی آزادی کو کھونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پھر سے غلام بننا چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہم کسی دوسرے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اس ملک کو خود ہی سنوارنا ہے، خود ہی اس کی خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ جیسے کوئی شخص غریب ہوتا ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے امیر رشتہ دار کے گھر جا کر نہیں رہنے لگتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس گھر میں مہمان کہلاتا ہے، اس گھر کا مالک نہیں بن جاتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے
اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانے والے لوگ وہاں سیکنڈ سٹیزن کہلاتے ہیں، آدھے حقوق کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو سجانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعمیر اور ترقی پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ کسی انسان یا کسی ملک کی خوبیوں کو سراہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ پاکستان میرا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی پاکستانی اپنے ملک کی برائی کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں پاکستانی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، پاکستانی مردوں یا عورتوں میں فلاں خرابی ہے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں یا ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں جو پاکستانی کہہ کر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ہم تبھی مرمت کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں جب وہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ جب ہم پاکستان کو اپنا مانتے ہی نہیں تو اس پر توجہ کیا خاک دیں گے؟ آئیں اس جشن آزادی پر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جیسا بھی ہے یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے یا کون سا سیاستدان صحیح ہے، کون سا غلط، کون سا محکمہ صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں پاکستان سے کتنی مخلص ہوں، کیا میں اتنی اچھی انسان ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے کہہ سکوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ دنیا کو کہہ سکوں کہ ہاں میں ہوں پاکستان۔ آج ہم پاکستانی ہونے پر شرمندہ نہیں بلکہ پاکستان ہم جیسے شہریوں کے ہونے پر شرمندہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو اس طرح قائم و دائم اور شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا نام پوری دنیا میں فخر سے بلند کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ وہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لیلۃ القدر کی تھی جب مسلمانوں کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی۔ ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بڑی جدوجہد اور بڑی مشکلوں سے یہ الگ وطن حاصل کیا ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی اور بے شمار قربانیاں دی ہیں جسے ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ 14 اگست ایک ایسا دن ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی بخشی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے 23 مارچ 1940 میں الگ وطن کے حصول کا مطالبہ کیا اور آخرکار قلیل وقت میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بر صغیر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ وہ الگ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ہی لڑی میں پرویا نہیں جا سکتا کیونکہ ان دونوں قوموں کی مذہبی رسومات اور رہن سہن بالکل الگ ہیں۔ آخرکار مسلمان الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے جس میں انہیں بڑی قربانیاں دینا پڑیں۔ اس آزادی میں ہمارے عظیم ترین لیڈر اور رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی انتہک محنتوں اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں جذبہ بیدار ہوتا رہتا۔ ہماری آزادی کا ایک ایک باب خون سے رنگین ہے کیونکہ آزادی خون مانگتی ہے اور ہمارے بزرگوں، بچوں اور خواتین نے اپنے خون کے نذرانے دے کر پاکستان حاصل کیا۔ حصول پاکستان کے لیے جس قدر محنت اور جدوجہد کی گئی وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہر سال 14 اگست کو خاص تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ ان بزرگوں کی یاد میں خصوصاً تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا۔ تقریبات کے موقع پر تقاریر بھی کی جاتی ہیں اور ان تقاریر میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں اور تمام شہداء کی قربانیوں کو ضائع مت ہونے دیں اور ملک کی حفاظت کریں اور اسے دشمن کی میلی آنکھ سے بچائیں۔
14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन पूरे मुल्क में आम तातील होती है ताकि हर पाकिस्तानी अपनी खुशी का इजहार कर सके और आज़ादी मना सके। 14 अगस्त के मौके पर पूरे मुल्क को सब्ज़ हलाली परचम और झंडियों से सजा दिया जाता है। गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों को दुल्हन की मानंद सजा दिया जाता है। हर तरफ खुशी का समा नज़र आता है। निजी और सरकारी इमारतों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाता है। यौम आज़ादी पर पूरे मुल्क में चरागां किया जाता है। इस ख़ास दिन पर मुल्क पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म आवाम से ख़ुसूसी ख़िताब करते हैं और आवाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और उसे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।